الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرات یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ سب فرما رہے تھے. اس کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور رب الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کرنے کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان کا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے. یعنی اللہ کے محبوبین کا راستہ، اللہ کے اولیاء جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، وہ راستے پر ہمیں چلا. ہم دعا کرتے ہیں. اب یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ بزرگان دین کون سے راستے پر چلے ہیں جس کی ہم دعا کر رہے ہیں ہمیں راستے پر چلا؟ تو وہ راستہ ہے انسان کی جو مقصد حیات ہے، جو اس پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی تکمیل کے لیے لگنا، وہ ہے سیدھا راستہ جس پر بزرگان دین نے چلا ہے. اور اسی راستے پر چلنے کی جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا فرمایا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا فرمایا جن و انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. تو ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں تو خلق کو پیدا فرمایا. تو لہذا ہمیں پتہ چلا کہ مقصد ہماری پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے. اسی راستے پر بزرگان دین، انبیاء کرام، اولیاء اعظام نے چلا ہے. یہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا ہے. یہ پہچان کی ذمہ داری جو ہے دوسرے مخلوق پر نہیں ہے، دوسرے چار پائیوں پہ چاہے نہیں ہے. یہ ذمہ داری انسان کو ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو فرمایا کہ میں ایک زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ جو ہے بنانا چاہتا ہوں، تو تمام فرشتے کیا بولے؟ اے پروردگار، تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہم تو تیری عبادت کے لیے حاضر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی جو مقصد ہے اللہ کی پہچان کا،
وہ انسان ہی پورا کر سکتا ہے. اس انسان کی ڈیوٹی لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے انسان. ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے انسان اپنی ضمانت ہر مخلوق پر جب پیش کی تو سب نے اس کو انکار کر دیا سوائے انسان کے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ناز کے ساتھ کیا فرماتا ہے؟ ظلمن جہولا. انسان نے اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری لی جو بہت ہی نادان اور جاہل ہے. یہاں جو بیان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناز کے ساتھ فرما رہا ہے. یہ انسان کے خلاف کی بات نہیں بلکہ انسان پر ناز فرما رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ. تو یہ جو ہے مقصد حیات انسان کا یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان حاصل کرنا. اب اس کے لیے قربان جائیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی رحمت پر. اس لیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کچھ بھی نہیں پیدا فرماتا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی پہچان کے جو راستے ہیں وہ کھول کر بیان فرما دیا، چھپا کر نہیں رکھا. اس لیے ہم جب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے کے لیے، بزرگان دین کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انبیاء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مجھے مانتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، تو میری پہچان کے لیے جو راستہ سیدھا راستہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ تلاش کرو وسیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب وسیلہ تلاش کرتے ہیں تو وسیلے کے پاس جا کر ہم بیعت کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے بزرگان دین جو ہے اس بیعت کا سسٹم کو جاری فرمایا سبحان اللہ. تاکہ لوگ غائب ہو جائیں اور سیدھے راستے کو حاصل کرنے کے لیے گامزن ہو جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد. مشائخ نظام تو یہاں وسیلے سے مراد پیر و مرشد. بے شک. جب پیر و مرشد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ بیعت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اتنا ہی کافی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، جد و جہد کرو، جہاد کرو اس کی راہ میں، جیسا کہ تمہیں وسیلے کے ذریعے تمہارے کو رہبری مل رہی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی سیدھا راستہ حاصل ہو جائے. وہی دعا جو ہے ہم سورہ فاتحہ میں کریں، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہوا جن بندوں پر، ان کا راستہ کون سا تھا؟ یہی پہچان والا راستہ تھا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا راستہ. یہی راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے. اسی کی ہم کو کوشش کرنا ہے. اس راستے میں لگ کر ہم کو جو ہے جیسا بھی ہمارے پیر کے ذریعے ہم کو ہدایات ملتے ہیں، کم سے کم ہم نور بن کر اس دنیا سے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نور کیسا بنیں گے؟ اس لیے کہ نور ہم میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے انا من نور اللہ کل شیء من نور، میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام میرے نور سے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نور کو پیر کے ہدایت کے ساتھ جد و جہد کر کے اس نور کو اجاگر کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نور کو اجاگر کریں گے، ہماری ظلمت کو دبا کر اس جو کثافت ہمیں اوپر ہے، یہ زمین ہمارا جسم جو کثافت سے بنا ہوا ہے، اس کو دبا کر نورانیت کو جو ہے ہم اجاگر کریں گے. جب نورانیت کو جب اجاگر کریں گے
तो जो शैतान हमारा खुला दुश्मन है वो खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाएगा। सुभान अल्लाह। वरना शैतान दुनिया की रंगीनियाँ हमको बताकर जो है सीधे रास्ते से, बुजुर्गान दीन के रास्ते से, उस रास्ते से जिस पर चलकर अल्लाह ताला के बंदों ने इनाम हासिल किया, उस रास्ते से हमको बहकाने की कोशिश करेगा। तो हम पीर के कहे मुताबिक अपने आप को जिक्र फिक्र में लगाकर उस सीधे रास्ते को हासिल करने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर नूर को उजागर करेंगे, अपने दिल को मुसफ़्फ़ा करेंगे। दिल पर जो कसावतें आई हैं उसको दूर करेंगे तो खुद ब खुद जो है बाद में शैतान हमसे दूर हो जाएगा। जब शैतान दूर हो जाएगा तो नूर की बारिश हम पर होगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियाँ हर आन जारी और सारी है, लेकिन हमारी कसाफतों की वजह से, हमारे दिलों के ऊपर जो जंग बैठा हुआ है उसकी वजह से हम उसको पहचान नहीं पा रहे। जुल्मात में गिरकर, शैतान के बहकावे में आकर, गुनाह करके, गुनाह जब करेंगे तो एक धब्बा बढ़ेगा। एक धब्बा बैठा तो क्या होगा? अब मिसाल के तौर पर भी ये चश्मा है, देख रहे ना उसको, इस पे अगर कुछ बैठ गया तो हमारे को साफ नज़र नहीं आता, और थोड़ा 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 बैठ कर पूरी तरह से बैठ गया तो नज़र, हर चीज़ अपनी जगह मौजूद है, उसी तजल्लियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे। कब तक नहीं देखेंगे इसको? जब तक हम साफ नहीं करेंगे। आईने को हमको साफ करना पड़ता है। तो उसलिए पीर के पास जाकर जान अदब तय करके पीर की हिदायत के मुताबिक अपने आप को संवारना। तो इसलिए जो है वजाहिदू फी सबीलिही बोला अल्लाह ताला, खाली जाके उसने तलाश करने के बाद ख़त्म नहीं ड्यूटी आपकी। वजाहिदू फी सबीलिही, जब ये करेंगे लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या है कामयाबी? तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी। तो इसमें ही हमको लगे रहना है। इस दुनिया की ज़िंदगी में, इस असबाब की दुनिया में हमको कारोबार करते हुए, बीवी बच्चों का देखते हुए, माँ बाप को देखते हुए, हर एक के साथ उसने सलूक करते हुए अपने कारोबार में इस नीयत के साथ करना कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि रिज़्क़ तलाश करो। इस नीयत हमारी यही रहना हमेशा। नहीं अल्लाह ताला ये मेरे ताकत है, मेरे पास ताकत है, मैं करता हूँ, मेरे करने की वजह से मिल रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे रहा है, तो ये उसकी नेमत है। इस नीयत के साथ अगर करेंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, निकलना है, हमें बैठना नहीं है, निकलना रिज़्क़ की तलाश में, तो अल्लाह ताला को रिज़्क़ देता। जब इस नीयत के साथ निकलेंगे हम, तो हमारा निकलना भी इबादत होगा, और वो जो है हमारे सीधे रास्ते के लिए काम आने वाली चीज़ है। तो यही हमको जुस्तजू करना है रोज़ाना, यानी गफलत नहीं करना। कुरान दिन क्या बोले मालूम है? दुनिया और आखिरत, यानी दुनिया और दीन को कैसा डिफाइन करें? दुनिया और दीन को जो डिफाइन करे हैं, गफलत का नाम दुनिया, होशियारी का नाम दीन। यानी अल्लाह की याद में अगर कर रहे हैं आप, उठना बैठना सोना लेटना खाना हर चीज़ अगर अल्लाह की याद में कर रहे हैं तो वो आइन दीन है। अल्लाह को भूल कर रहे हैं तो दुनिया है। तो इसलिए बुजुर्गान दिन बोले कि हमारी हर सांस के साथ अल्लाह की याद करना, हर सांस के साथ हम अल्लाह को याद करना। लेकिन ये सांस फिर वापस, एक सांस ये तो वापस नहीं आती, काउंटेड सांस दिया अल्लाह ताला हर इंसान को। सांस गुजर गई, गफलत में गुजर गई तो गुजर गई, याद में गुजर गई तो भी गुजर गई। तो लिहाजा हमारा ये काम है कि गफलत में नहीं गुजारना। हमारी सांस जो आ रही है और जा रही है वो अल्लाह के जिक्र के साथ आए, अल्लाह के जिक्र। इसलिए बुजुर्गान दिन बोले कि हमेशा अल्लाहु अल्लाहु करते रहो।
ہماری ہر سانس اللہ کرے، ہو کرے. یہ جو ہے اس سے سیدھا راستہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی پہچان کا راستہ حاصل ہوتا ہے، جس کے ہم روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دعا تو کرتے ہیں ہم، لیکن اس کی جستجو بہت کم کرتے ہیں. اس کی جستجو کے ساتھ چاہے ہم کچھ بھی کام کرو، لیکن اللہ کی یاد میں اگر کام کرتے رہیں گے تو ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو حضرت قبلہ سے پوچھ سکتے ہیں.